سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے پینڈنگ ہے کہ ہمیں صحیح حق نہیں دیا گیا تھا ڈیورنگ دا ٹرائل. ہائی کورٹ میں ہم اپیل فائل کر چکے. اپیل کے حد تک اس کا فیصلہ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اپیل کے ساتھ ساتھ ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے کہ اس ججمنٹ کو اور سینٹنس کو سسپینڈ کر لے. اگر وہ سسپینڈ کرے تو امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہفتہ 2 میں خان صاحب باہر آ جائیں گے اس اگست میں ہی، اور ہم سسپینڈ ہو جائے گی، بیل پہ آ جائیں گے. پھر کنوکشن کب ختم ہوتی ہیں سم ٹائم یہ ٹائم لگتا ہے، پر ہماری اس کے لیے بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو، کیونکہ شارٹ سینٹنس سے جلد ہونا چاہیے. اگر ہم گواٹیمالا کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک اور سینٹرل امریکن اسٹیٹ ہے، تو 54 میں ان کے پرائم منسٹر تھے جیکب، ان کو بھی ہٹایا گیا تھا. اور اس کے پیچھے جو الیجڈلی کہنا چاہیے ریزنس تھے کہ وہ کچھ ایسی لینڈ ریفارمس لے کر آ رہے تھے جو امریکہ کے انٹرسٹ کو تھریٹن کر رہے تھے. اور وہ لینڈ ریفارمس جو تھیں وہ ایک امریکن کارپوریشن ہے یونائٹیڈ فروٹ کمپنی کے نام سے، وہ بیسکلی بہت زیادہ ملین آف ایکرز کی زمین، رینٹ، ریلوے، ٹرانسپورٹیشن، اس کو جو ہے وہ اون کرتا تھا. اور آنٹی گورنمنٹ والی کا بھی یہی سین تھا کہ ان کے گھر والے تنگ آنا شروع ہو گئے تھے، بیٹیوں کے رشتوں میں مسئلے ہو رہے تھے، شی واز بینگ ٹریٹڈ لائک این آؤٹ کاسٹ. ہاں بالکل. تو وہی بات کہ یو ناٹ دا پرسن جو اس ایک مومنٹ ان ٹائم جو سوشل میڈیا پہ فار ایور رہ گئی ہے، وہ ایک مومنٹ، یو آر ناٹ دیٹ پرسن. یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سسٹم کیا اتنا آسانی سے سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے جس پہ ہنڈریڈز آف لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور ایک ایسی ٹرانسپورٹ جس پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچنے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی؟ میرا خیال ہے ابھی ان پروگریس ہے، لیکن یہ سیبوٹاج والا جو سارا اینگل ہے اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. آج سے چند دن پہلے صدر عارف علوی نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری کے اوپر سائن کر دیا تھا، اور اس وقت جب یہ شو ریکارڈ ہو رہا ہے کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو نامنیٹ نہیں کیا گیا. تو اس وقت یہ جو ملک ہے بغیر کسی حکومت، بغیر کسی وزیر اعظم کے چل رہا ہے. خیر ڈیٹیلز کے اوپر آئیں گے، نیوز سٹوریز کے اوپر. سب سے پہلے میں اپنا پینل انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. وعلیکم السلام. اینڈ عائشہ فروخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بڑی سٹوری پاکستان میں چل رہی ہے. خیر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں کی جا رہی خبر، لیکن 9 اگست کو ایک امریکی اخبار ہے دی انٹرسیپٹ، اس نے ایک پبلش کی کاپی، الیجڈ کاپی، جو سائفر ہم پچھلے 1-1.5 سال سے سنتے جا رہے ہیں، جو اسد مجید اور ڈونلڈ لو صاحب کے درمیان کی جو کانورسیشن ہے. خیر اب اس نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں. جو وہ سائفر کا پورا جو ڈسکورس تھا وہ کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکا تھا، اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی تھی، اور وہ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے. تھوڑا بہت میں وہ بتا دوں، میجر جو پورشنز ہیں وہ وہی ہیں جو خان صاحب اپنی تقریروں میں کہتے رہے ہیں. خان صاحب کا یہ کہنا تھا، اور اس رپورٹ کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو آل ول بی فارگیون، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم کسی نہ کسی قسم کی پھر ہم اس مسئلے کو ہیڈ آن دیکھیں گے. اور یہ بھی کہ جو امریکی گورنمنٹ ہے وہ اس کی طرف سے ایک آئسولیشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے پاکستان کو، اور یورپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو. اور جو ایکچوئل مسئلہ سامنے آیا ہے وہ وہی وزٹ ہے ماسکو کا، جب خان صاحب نے فیبروری میں 2022 میں وزٹ کیا تھا، اور اسی دن یوکرین کی انویژن بھی شروع ہو گئی. وہی مسئلہ تھا جس کو لے کر جو امریکی انتظامیہ تھی، جو حکومت تھی، وہ ناراض تھی خان صاحب سے اسپیسیفکلی. اور خان صاحب کا یہی موقف رہا ہے تھرو آؤٹ وین ایور ہی ہیز ہیڈ ٹو ڈیفینڈ ہز وزٹ. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کو انویڈ کر دے گا. اور میرے خیال سے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آپ کا پاکستانی وزیر اعظم وہاں پہ تھا، تو آپ کی جو اگلی گورنمنٹ تھی، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے بھی خان صاحب کے اسی موقف کو سپورٹ کیا اور ڈیفینڈ کیا ایک انٹرویو میں جو بلاول بھٹو صاحب نے دیا تھا. خیر اس پوائنٹ پہ آئی تھنک اگر پاکستان جو ہے وہ اس وقت وہاں ہوتا رشیا میں، اور پھر بعد میں آ کے ہم جو ہے وہ رشیا کو کرٹیسائز کرتے، تو وہ obviously wouldn't have floated well for پاکستان. تو یو ایس was just trying to strong arm a decision جیسے کہ یو ایس کرتا ہے. آئی تھنک سرکمسٹانسز کچھ ایسے تھے کہ اب وہ ایک بدقسمتی کہہ لیں، کیا کہہ لیں، پھنس چکے تھے، اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب اس سے جو ساری ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے تو آئی تھنک ہمیں یہ ڈسکس کرنا پڑے گا، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، تجزیہ دے سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کیا کریں
کہ کیا واقعی چلے ہمارے پاس کانورسیشن تو آ گئی, کیا اس کانورسیشن کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ, امریکن گورنمنٹ انوالو تھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, ہاٹ ٹاپک بھی ہے, اور اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. عائشہ, یو ایس کی خود کی بھی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو وہ پریس بریفنگ سیشن ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ان سے اس قسم کے سوال پوچھا ہوتا ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ اب آپ کو نا جب بھی پاکستان سے ریلیٹڈ کویشچن آتا ہے تو آپ کو ویزبلی نظر آتا ہے اسپوکس پرسن کی شکل پہ ایک اوہ مائی گاڈ وائی دس کویشچن اگین والی فیل. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ تو ابھی ہوا ہے, یہ سائفر جب لیک ہوا اس کے بعد ان سے کویشچن آنسرز ہوئے ہیں, لیکن اس سے پچھلا جو ان کا سیشن تھا اس میں بھی اچھا خاصا انہیں گرل کیا گیا تھا مختلف جرنلسٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے اریسٹ کے اوپر آپ لوگ خاموش کیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی ٹف ویکس چل رہے ہیں, اور وہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یعنی ہم انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنا نہیں پسند کریں گے, اور پاکستان کے جو بھی میٹرز ہیں وہ یعنی عمران خان کے اریسٹ از این انٹرنل میٹر, پرائیویٹ سٹیزن وغیرہ. ہاں, لیکن اس سے پہلے بھی ان سے سائفر کے بارے میں سوال جواب کیے گئے تھے, اور یعنی اپ انٹل دس پوائنٹ انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کی تھی ہر ایلیگیشن اس قسم کی, اور اب جا کے دیر سینگ کہ جی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمران خان کو ریموو کریں گے, پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ناخوش ہیں عمران خان کی رشین ٹلٹ سے, اور اس کو جو ہے وہ یعنی اگین ڈونلڈ ڈو نے جو کانورسیشن کی اور جو میتھیو ملر جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں ان میں ایک یہی بات ہے کہ اٹس ناٹ کلیئر ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے ہیو گون اینڈ ویدر ایون دے ہیو گون, مے بی somebody just gave an idea کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, پر ظاہر ہے پاکستان میں جس کو ویسٹ بیک کر دے بالکل چلتا تو اسی کا. پلس ویسے اس کے ایک بڑی انٹرسٹنگ, اگر آپ وہ پورے رپورٹ پڑھیں تو اس میں ایک آپ کو انسائٹ ملتی ہے کہ جو ہم سن رہے تھے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ اور جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے ان کی حکومت کے درمیان کوئی تعلقات نہیں تھے ایز سچ, اور اگنور کیا جا رہا تھا. یہ جو کنسرن ہے یہ وہاں پہ بھی ریز کیا گیا, اور بڑا انٹرسٹنگ ان کا جواب تھا کہ ابھی جو پولیٹیکل حالات چل رہے پاکستان میں ہمارا نہیں خیال کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے, جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی کانورسیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب ان سارے پولیٹیکل اس کے بعد بھی رہتے ہیں آفس میں تو پھر ہم اس ایشو کو ہیڈ آن دیکھیں گے اور کوئی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایک اور جو یعنی اس اگر ہم ٹائم پیریڈ میں دیکھیں نا, ایک تو رشیا یوکرین وار چل رہی تھی, پر اس سے پہلے جو ہے رشیا یوکرین وار آئی تھنک اسٹارٹیڈ ان فیبرری, اور فیبرری 2022 رائٹ, اور جو افغانستان سے ودرال تھا وہ تھا اگست 2021. تو وہ یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہی چل رہا تھا یو ایس کے لیے کہ وہ کس طرح سے اب ناؤ دیٹ دے ہیو نو بوٹس آن دا گراؤنڈ اس طرح سے وہ اپنا ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج گیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی ٹائم میں جو ہے وہ الیکشنس بھی ہوئے, اور میرے خیال سے ایٹ دا ٹائم آف ودرال بائیڈن تھے, جبکہ ایٹ دا ٹائم آف دا سائننگ آف دا ڈیل ود دا طالبان ٹرمپ تھا. تو وہ پھر یعنی ایک وہ پورا ٹرانزیشن پھر پورا بائیڈن ڈاکٹرائن ان کا فارن پالیسی میں لانا اینڈ الٹیمیٹلی ناٹ ہیونگ دا گراؤنڈ ایڈوانٹیج, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ آیا ہو اور فیل ہوا ہو. کیونکہ میرے خیال سے کہ عمران خان کو جب بھی ایک کسی انٹرویو میں عمران خان صاحب سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اینٹی ویسٹ ہیں, انہوں نے کہا میری تو ویسٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, پر اگر وہ ہم سے بیسز مانگیں گے, جب یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات بھی ہو گئی تھی تو وہ ایک تھوڑا سا ہاسٹائل کانٹیکسٹ ہی چل رہا تھا. آئی تھنک اس سائفر کو ہمیں اس پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا چاہیے جو ایک بڑی ہیپننگ تھی کہ سائفر تو آ گیا آپ کے 7 مارچ کو, 7 یا 8 مارچ 2022 کو, اور وہ پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ مسنگ چلا گیا یا وہ دکھایا نہیں گیا, شاہ محمود قریشی کو نہیں دکھایا گیا, وزیر اعظم کو نہیں دکھایا گیا. لیکن اسی سے چند ہفتے بعد ایک یہاں پر ایک کنونشن ٹائپ تھی اسلام آباد کے اندر ہی, جہاں پر جنرل باجوہ نے آن ریکارڈ جو پوری گورنمنٹ کی ٹیک تھی سارے ایشو کے اوپر اس سے بالکل ڈفرینٹ گئے ہیں, اور وہ ایک سائڈ لے چکے تھے. رشین انویژن کو کنڈیم کیا تھا, پیسفل اس کی ساری بات کی تھی. تو آپ کو اسی سے ایک افیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک پالیسی ٹلٹ چینج کرنے کی کوشش خان صاحب کی گورنمنٹ جانے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. عائشہ.
ہاں سو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اگر سائفر کو جو انٹرسیپٹ نے پبلش کیا ہے جو ایکچوئل ٹیکسٹ اگر اس کو ہم دھیان سے پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ کس حد تک یو ایس کی انوالومنٹ تھی اور کس حد تک نہیں تھی. سو بیفور دس سائفر کانورسیشن ہیپن ایک سینٹ فارن ریلیشنز کی کمیٹی ہوئی تھی, وہاں پہ ڈونلڈ لو سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو پاکستان, انڈیا اور سری لنکا کا بڑا نیوٹرل سا اسٹانس ہے ریگارڈنگ رشین انویژن آف یوکرین, تو اس کے اوپر ہمیں کیا اسٹیپ لینے اور ہمیں کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اس میں تینوں کنٹریز کا مینشن تھا انکلوڈنگ پاکستان. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ آبویسلی وہ جو اوور آل کہ کون جو ہے وہ امریکہ کا الائے ہے, کون امریکہ کا الائے نہیں ہے, کون ان کو اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر ایک اوور آل کانورسیشن چل رہی تھی جس میں ایک عمران خان کا وزٹ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان بھی آتا ہے. سو جو دوسری چیز ہمیں سائفر ڈاکیومنٹ سے سمجھ آتی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو ڈونلڈ لو کو کوٹ ان کوٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو جاتا ہے تو پھر واشنگٹن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنس کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. سو یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یو ایس کی انوالومنٹ ہے ادھر کہ وہ عمران خان صاحب کو ایز پرائم منسٹر ہٹائیں, بیکاز اس کانورسیشن کے اکارڈنگلی یو ایس کا یہ اسٹانس ہے کہ یہ جو ماسکو کا وزٹ تھا یہ عمران خان کا ایک ڈیسیجن تھا اور اس کو ایز اے پاکستانی گورنمنٹ کا ڈیسیجن نہیں دیکھا جا رہا. جو تیسری چیز ہے جس کے اوپر میتھیو ملر جو ابھی اسپوکس پرسن ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے بھی ابھی پریس بریفنگ میں بھی یہ بات مینشن کی کہ جی ہم اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا سائفر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں ڈیسیجن نہیں ہے کہ پاکستان اس کے بعد کس کو گورنمنٹ میں لے کر آتا ہے, کس کو حکومت میں لے کر آتے ہیں. تو ہاں شاید ماسکو کے وزٹ کے اوپر جو ان کا ایک کائنڈ آف تھریٹ جس کو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے رشیا کے اوپر اسٹرانگ اسٹانس نہیں لیں گے تو آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور آپ کے ویسٹرن الائز کی طرف سے آپ کو آئسولیشن فیس کرنی پڑے گی, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو وارم ریلیشنز ہوں گے. سو اس کو ایک پی ٹی آئی جس طریقے سے نیریٹو دے رہی ہے تو یس کہ شاید ہمیں یہ بات سائفر سے سمجھ آتی ہے کہ ہاں ماسکو کے وزٹ کے اوپر ایک یو ایس کا اسٹرانگ اسٹانس تھا, عمران خان صاحب کو ہٹانے میں ایک اسٹرانگ اسٹانس تھا, اس کے بعد کس طریقے سے کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا, اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت آتی ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, اس کے بعد کوئی اور تیسرا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے. وہ شاید انہوں نے ایز کوٹ ٹو کوٹ نہیں بتایا کہ جی آپ نے اس شخص کو لے کر آنا ہے, اور مے بی یہ بات شاید ہم ایونچولی اس میں بھی ان کا کوئی ڈیسیجن ہوگا کہ جو پرو یو ایس گورنمنٹ آئے گی. سو یہ چیز ہمیں کہیں نہ کہیں حد تک ان کی انوالومنٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ کانورسیشن سمجھ آ رہی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ آئی تھنک جو ایک اس ٹائم پہ عمران خان جب یہ بیانیہ پش کر رہے تھے کہ یو ایس جو ہے وہ مجھے ہٹانا چاہ رہا ہے اقتدار سے, اور یہ پورا جب وہ لانگ مارچز بھی چل رہی تھیں اور ریلیز بھی چل رہی تھیں, اس سب میں ون پوائنٹ دیٹ کیم اپ واز کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹاتے, if the minus عمران فارمولا isn't applied تو آپ لوگ کی اکانومی سفر کرے گی. اور وہ تو ہم نے عمران خان کے بعد بھی ہم سفر ہی کر رہے. تو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک دیٹس اے ویری بگ سائن کہ یو ایس جو ہے وہ کتنا عمران خان کو ریموو کروانا چاہ رہا تھا, نہیں کروانا چاہ رہا تھا, اینڈ اف ایٹ آل یعنی پاکستان کی اس سے کوئی ہیلپ ہوئی ہے کہ نہیں. آئی تھنک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا نیریٹو تھا نا, وہ تو آئی ووڈنٹ اگری ود اٹ کہ جس طرح کوئی بیکنگ ہو پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو. ہاں ایک چیز جو ہے خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے, ان کے کچھ اسٹینسز کی وجہ سے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھے ویسٹرن کنٹریز کو, اسپیسیفکلی امریکہ کو. اور یہ اسٹانس ہمیں آئی تھنک دکھتا بھی ہے. سائفر آئی تھنک 7 تاریخ کو آیا, 7 مارچ کو, اور 5 یا 6 تاریخ کو ایک جلسہ ہوا تھا عمران خان, پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, جس میں عمران خان نے ہم کیا کسی کے غلام ہیں, وہ جو بات بہت مشہور بھی ہو گئی بعد میں. سو انہوں نے پراپرلی یہ اس جلسے میں بات بھی کی تھی سائفر کے 1 یا 2 دن آنے سے پہلے کہ کیا ہم کسی کے ہم غلام ہیں یا نہیں. ہم انہوں نے اس میں بہت پرٹیکولرلی مینشن کیا تھا کہ وی آر فرینڈز آف چائنا, وی آر فرینڈز آف یو ایس, وی آر فرینڈز آف رشیا, اور ہم کسی کے الائے میں نہیں آتے. تو ان کا ایک اسٹرانگ اسٹانس جو ہے وہ ہمیں دکھ رہا تھا فرام دا اسٹارٹ, جو آبویسلی یو ایس کے لیے شاید تھوڑا خطرے کے باعث تھا, جس کے بعد ہم نے چیزیں دیکھنا شروع کی.
پلس جو یورپین یونین کا بھی ایک وہ چل رہا تھا یورپ کی طرف سے اسپیسیفکلی کہ پاکستان کو آئسولیشن ہو سکتی ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے جلسے کی بات کی, یہی تھا کہ جو انہوں نے اوپن لیٹر ٹائپ لکھا تھا خان صاحب کو, اس کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اسی میں یہ ہم کیا آپ کے غلام ہیں. تو اس کی بھی ایک جسٹیفیکیشن اسد مجید صاحب ڈونلڈ لو صاحب کو دے رہے تھے کہ اب چونکہ یہ ایک اوپن لیٹر تھا تو فیس سیونگ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ کسی جلسے میں جا کے کریں, اور یہ کوئی بھی لیڈر ہوتا تو کرنا پڑتا. تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایک طرف آپ کی امریکہ بھی آپ کے حق میں نہیں تھا, اور جو آپ نے جلسے میں وہ بات کی تو جو باقی کی دنیا تھی, جو یورپ تھی, وہ بھی آپ کے ساتھ زیادہ خوش نہیں تھے اس سارے نیریٹو کی وجہ سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عائشہ, یہ تو ہو گیا وہ پرسپیکٹیو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے آ رہا ہے. ایک دوسری طرف بھی ہے جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی پروو نہیں کرتا, اور امریکہ کیوں پاکستان کے اندر اس قسم کی رجیم چینج کرے گا, پاکستان کے اندر امریکہ کو کیا ملا ہے. میری آپ سے بات ہو رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی کہ کیا یہ ایک کریکٹرسٹک ہے امریکہ کی رجیم چینج کرنا, یا اگر انہیں کوئی لیڈر پسند نہ آئے تو اسے ہٹا دینا, کوئی ہسٹری ہے امریکہ کی؟ سو اگر ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو میرے خیال سے فراز کہ ہمیں بہت زیادہ ایسی ایگزامپلس مل جاتی ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یو ایس کی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی فنڈنگ رہی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں رجیم چینج میں. اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے نیبرز میں ایران میں جاتے ہیں تو 53 میں اس ٹائم پہ محمد مصدق تھے ان کے پرائم منسٹر, جن کو ایک کوپ کے تھرو ریموو کیا گیا, اور وہ کوپ جو تھا وہ الیجڈلی فنڈڈ تھا CIA کی طرف سے. اور اس کے بارے میں جو ہے برنی سینڈرز جو ہیں, جو کہ یو ایس کے ایک بہت مشہور پولیٹیشین ہیں اور وہ پریزیڈنٹ کی رننگ میں بھی رہے ہیں, سو انہوں نے بھی اس کے بارے میں کافی زیادہ بات کی ہے. اور یہ کیوں ان کو ہٹایا گیا تھا, کیونکہ کچھ برٹش اور یو ایس کی اس ٹائم پہ کچھ آئل سپلائی کے اوپر ان کو لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ تھریٹ کر سکتا ہے ان کو, اور ان کی پوزیشن کو تھریٹ کر سکتا ہے ان دا ہول ایک ورلڈ پاور سینیریو میں. سو اس لیے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور ان کی جگہ شاہ آف ایران کو لایا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ سینٹرل امریکن اسٹیٹس کی طرف موو کرتے ہیں تو اس کے اندر چلی میں ہمیں اگزامپل ملتی ہے. 73 میں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے ان کو بھی ہٹایا گیا تھا اسی طریقے سے, کیونکہ وہ کچھ ایسی نیشنلائزیشن پالیسیز لے کر آ رہے تھے جو اس ٹائم پہ نکسن کے ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ جا رہی تھیں. اس کی وجہ سے 2 کوپس ہوئے تھے اینڈ ایونچولی ان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم گواٹیمالا کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک اور سینٹرل امریکن اسٹیٹ ہے, تو 54 میں ان کے پرائم منسٹر تھے جیکب, ان کو بھی ہٹایا گیا تھا. اور اس کے پیچھے جو الیجڈلی کہنا چاہیے ریزنس تھے کہ وہ کچھ ایسی لینڈ ریفارمس لے کر آ رہے تھے جو امریکہ کے انٹرسٹ کو تھریٹن کر رہے تھے. اور وہ لینڈ ریفارمس جو تھیں وہ ایک امریکن کارپوریشن ہے یونائٹیڈ فروٹ کمپنی کے نام سے, وہ بیسکلی بہت زیادہ ملین آف ایکرز کی زمین, رینٹ, ریلوے, ٹرانسپورٹیشن, اس کو جو ہے وہ اون کرتا تھا. اور وہ کچھ ایسی لے کر آ رہے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کہنا چاہیے, کیونکہ جتنا بھی پروفٹ جا رہا تھا وہ امریکن کارپوریشن کو جا رہا تھا, اور جو وہاں کی عام پبلک تھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا, اور عام پبلک پھر بھی سفر کر رہی تھی. تو وہ اپنے لوگوں کے لیے جو پالیسیز لے کر آ رہے تھے وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کر رہی تھی, اور ان کو بھی الیجڈلی ہٹایا گیا. اور اس کی بات جو ہے ایک فارمر CIA آپریٹو ہیں, ان کا نام فلپ ہے, انہوں نے اپنے بعد میں کئی سالوں بعد انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے جس میں انہوں نے ریویل کیا گیا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے اس پوری چیز کو کہنا چاہیے فنڈ کرنا ہے اور ایک طریقے سے ان کو ہٹانا ہے وہاں سے. اور ایک اور جو ہمیں اگزامپل ملتی ہے وہ نیکاراگو کی ملتی ہے, جو کہ ایک اور سینٹرل امریکن اسٹیٹ ہے, اور ارلی 20th سینچری میں ان کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو لے کے بنانے کی کوشش کی تھی, جو کہ شاید یہاں پہ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو عمران خان صاحب نے بھی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ہی بات کی تھی, تو ان کو بھی ہٹایا گیا تھا. اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں ایک امریکن آتھر اسٹیفن کنزر کی بک میں بھی ملتا ہے, جن میں انہوں نے پورا بتایا کہ کس طریقے سے نیکاراگو میں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک US کی جو الائی گورنمنٹ ہے اس کو لے کر آیا گیا تھا. سو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی US کی انٹرسٹ جو ہیں وہ اکثر ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمیں ملتے ہیں, اور اس کی ایگزامپلس بہت زیادہ اور بھی ہمیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کافی موجود ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی جو انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے ساری رپورٹ کے ارد گرد, وہ یہ ہے کہ یہ لیک کس نے کی ہے. جو رپورٹرز ہیں, یہ میں ان کا نام بتا دوں, یہ رائن گرم اور مرتضیٰ حسین صاحب ہیں جنہوں نے یہ ساری رپورٹ کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ممبر ہے جس نے لیک کی ہے, اور اس کے پیچھے کی وجوہات یہ تھی یہ سارا سائفر لیک کرنے کی کہ ملٹری کے اندر یہ ایک سیکشن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ لیڈرشپ جو فوج کا انسٹیٹیوشن ہے اسے بدنام کر رہی ہے,
اور وہ چاہتے ہیں کہ عام عوام تک اور رینک اینڈ فائلز تک یہ ساری ڈیٹیلز پہنچیں کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا. اور یہ بھی رپورٹس آئی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ خان صاحب کی ایک سائفر کی کاپی تھی جو کہ ان سے مس پلیس ہو گئی تھی. تو اب یہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی جو کاپی ہے وہی ان تک پہنچ گئی اور وہ پھر آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. کہ لیگلی کس طرح پلے آؤٹ ہوتا ہوا دیکھتی ہیں آپ اسے؟ اچھا ویسے میں کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں تو نہیں یہاں پہ، یہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے. پر جہاں تک میں اس پورے سچویشن کو دیکھتی ہوں نا، سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ایوری تھنگ از این انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے، جو ایمبیسڈر اسد مجید نے اپنی سائفر میں لکھا، دیٹ واز این انٹرپریٹیشن آف واٹ ہیپنڈ ان دا کنورزیشن ود ڈونلڈ ٹو. وہ کوئی ریکارڈڈ کنورزیشن نہیں ہے، وہ یعنی ان کی طرف سے جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آبویسلی اس میں پھر یہ بھی میٹر کرے گا، ڈونلڈ ٹو کی بھی ایک سائڈ ہوگی. ڈونلڈ ٹو بھی اگر بتائیں گے دیٹس اونلی وین وی کین لائک کلیئرلی سے کہ اچھا ہاں یو ایس کی یہ انٹینٹ تھی. اب دیکھنا ہوگا یہ ساری سٹوری کس طرح پلے آؤٹ ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ایک الگ آن سلاٹ چل رہا ہے، پی ڈی ایم کے جو سپورٹرز ہیں ان کی اپنی ڈیفینس ہے. اور مینشن کرنا میں بھول گیا، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ٹویٹ آئی تھی کل رات کہ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کاپی تو ان کے پاس تھی جو غائب ہو گئی. تو یہ ایک بڑی ایک ہیپننگ سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اور دیکھتے ہیں کس طرح پلے کرتی ہے. اگین جو لاسٹ ویک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کو بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فی الحال تو گورنمنٹ سسپینڈیڈ ہے، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیٹس سی ہاں کوئی اس لالیسنس کا فائدہ اٹھاتا ہے یا. اور فارن آفس نے ابھی تک نہیں کچھ کہا کہ کیا یہ گفتگو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سو انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی جواب نہیں دیا. یو ایس کی طرف سے بھی جواب آ گیا ہے. آئی تھنک بلاول بھٹو صاحب وی آر لوکنگ ایٹ یو. بلاول بھٹو صاحب کے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی اسد مجید صاحب. خان صاحب تو خیر ابھی جیل کے اندر ہیں، لیکن اسد مجید صاحب میری انفارمیشن کے مطابق آئی تھنک اس وقت فارن سیکرٹری ہیں. تو ان کی جو کسی قسم کا اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اگر وہ کوئی دیتے ہیں. آئی تھنک کچھ نہ کچھ انہیں کلیریفائی کر لینا چاہیے کہ یہ ویراسٹی کیا ہے. اب آلریڈی لیک ہو چکی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں تو وہ بتا دیں کہ یہی سائفر تھا جو شیئر کیا گیا تھا یا اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، ہٹائی گئی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی دوسری نیوز سٹوری کے اوپر. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کے لائر بیرسٹر گوہر خان صاحب موجود ہیں. تھوڑا بہت میں سینٹنس کے اوپر آ جاتا ہوں. توشہ خانہ کے کیس میں ججمنٹ آئی تھی، عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ای سی پی کی طرف سے بھی دیکھا ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہو چکی ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیس ہے مس ڈیکلیریشن کا. تو گوہر صاحب بتائیے گا کہ ایکچوئل کیس کیا ہے، کن چیزوں کے اوپر انہوں نے سزا سنائی گئی ہے، بیسس کیا ہے؟ جہاں تک ججمنٹ کا تعلق ہے تو انہوں نے جو سزا سنائی ہے، جج صاحب نے تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ورشن لیا ہی نہیں ہے. ہمارا جو رائٹ تھا کہ اپنا ایویڈنس پروڈیوس کرے اس کو جج صاحب نے دیکھا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جو بھی ڈیسائیڈ انہوں نے کر لیا وہ ون سائیڈڈ کیا ہے. کیونکہ ون سائیڈڈ اس طرح کیا کہ پہلے پراسیکیوشن کا ایویڈنس لیا ہے. پراسیکیوشن کے ایویڈنس کے دوران ہمارے جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات جج صاحب نے ٹچ نہیں کیا اپنی ڈیسیجن میں، جو کہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے. اس کے ساتھ ہی جو جج صاحب کو ہم نے ان کے ایویڈنس کے دوران گزارش کی تھی کہ ان گواہوں کو کراس کرنے کے لیے یہ دستاویزات ہمیں فراہم کی جائے، وہ بھی ہمیں نہیں ملی. تو ان کے دستاویزات کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا ایک رائٹ وائلیٹ ہوا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کے جو کیس ہے اور اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ وداؤٹ ایویڈنس ہے. وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا. اور جو ایکچوئل ویسے مسئلہ جو انہوں نے تو خیر ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا، آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل انہوں نے گراؤنڈز بنائے ہیں اس ڈیسیجن کے، وہ گراؤنڈز کیا تھے؟ اب اس گراؤنڈ پہ میں آ جاتا ہوں. 4 جنہوں نے فریم کر دیا، 2 جس کو ہم کہتے ہیں کتنے کاؤنٹس تھے، وہ 2 کاؤنٹ تھے کہ آپ کے 2018، 19 اور 20-21 کے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی فائل کی ہے اس میں آپ نے پراپر ڈکلیریشن نہیں کی ہے اور کنسیلمنٹ اس نے ہوئی ہے. اس نے جج صاحب نے جو فیصلہ آخر میں کر دیا، اس نے صرف اور صرف اس کو دیکھا کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ میں ایویڈنس کا جہاں سے فار انسٹنس 3 سال تھے. میں اس کی تھوڑی وضاحت کر لوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. 3 سال کا ہے 2018، 19، 19، 20، 20، 21، یہ 3 ہے. اسی دوران جو ٹوٹل پاکستان میں جتنے تحائف دنیا سے آئے تھے وہ تھے 329. 329 میں وزیر اعظم اور بیگم وزیر اعظم کو ملے تھے 58 تحائف.
58 تحائف میں سے ایسے تھے جو اس 3 سالوں کے دوران تھے، وہ صرف 12 تھے. پہلے سال میں 3، دوسرے سال میں 4، دوسرے سال میں بھی 2 3 اور 5، اور دوسرے آخری سال میں جو ابھی ڈکلیئر ہی ہونا تھا جون 2022 تک، وہ 2 تھے. اب جج صاحب نے جو نہیں دیکھا وہ یہ ہے کہ جج صاحب چاہ رہے تھے کہ جی ڈیٹیل کہاں لکھی جاتی ہے، اور ہمارا ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تحائف کی ڈیٹیل نہیں لکھی جاتی. وہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لکھتے ہیں مجھے توشہ خانہ سے کچھ گفٹ ملے، وہ یہاں موجود ہے. پہلے سال کے میرے پاس تحائف کے گفٹ تھے نہیں، میں نے وہ بیچ دیے تھے. پیسوں کا ذکر موجود ہے، وہ ٹیکس ریٹرن میں بھی موجود ہے، اور اسپام میں نے جس اکاؤنٹ کا ذکر کیا اس اکاؤنٹ میں بھی موجود ہے. جج صاحب نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا. دوسرے سال پہ آ جاتے تو دوسرے سال میں ہم نے کہا یہ تو میکسیمم 17 لاکھ روپے کے گفٹ تھے، مجھے ملے تھے چوٹھے 2 ہی گفٹ ہے، وہ میں نے فردر اور لوگوں کو گفٹ کر لیے تھے چونکہ میرے پاس تھے نہیں، لہٰذا تو اسٹیٹمنٹ میں ان کا لکھنا ضروری نہیں تھا. البتہ اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ میں نے یہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں پہلے سے ڈکلیئر کر دیا تھا. اور آخر سال پہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے کہا کہ آخر سال کی اماؤنٹ کا تذکرہ بھی میرے اسٹیٹمنٹ فارم میں موجود ہے، اور وہ ڈاکومنٹ میٹر بھی میرے پاس موجود ہے. تو جج صاحب نے بیسیکلی جو دستاویزات آئے تھے الیکشن کمیشن سے اس کو بھی پراپر ریڈ نہیں کیا، اور ایویڈنس کو بھی پراپر ریڈ نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جتنے گواہ دونوں آئے، ان دونوں گواہوں نے کبھی بھی ایک لفظ نہیں بولا ہے کہ یہاں کنسیلمنٹ آن پرپز ہوئی ہے، انٹینشن سے ہوئی ہے، ڈس آنیسٹلی ہوئی ہے، لیکن جج صاحب نے یہ لفظ لکھا ہے. کرمنل پروسیجر کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ کو جج کنوکٹ کرے گا وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ کیس پراسیکیوشن نے بیان ریزنیبل ڈاؤٹ پروو کر لیا. یہ لفظ جج صاحب نے اپنے ججمنٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا. تو ہمیں اس سے خدشہ ہے کہ 30 منٹس میں آپ 30 پیجز لکھیں گے تو یہی انجام ہوگا. آپ اس بات کو قطع نظر نہ دیکھیں کہ کس کا کیس ہے، کتنا سیریس کیس ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے کس کا کیس ہے. انصاف کا سلیب جو ہے وہ ججز کے کندھوں پہ ہوتا ہے. انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، بلا خوف و خطر کریں گے، کسی کا فیور نہیں کریں گے، کسی کو ہرٹ نہیں کریں گے. انصاف آئین اور قانون کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے شواہد کی بنیاد پہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں وہ سارے آئینی قانونی لوازمات پورے نہیں ہوئے اس کیس میں. اچھا عائشہ، جس طرح گور صاحب نے اس وقت مینشن کیا کہ جو سارے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، میری ثاقب بشیر صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، ان کا بھی ایک سملر موقف تھا. کہنا ان کا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کیس بہت زیادہ ویک تھا، کیس میں انہیں پوٹینشیل نظر آتی ہے، لیکن جس طرح فیصلہ سنایا گیا جس کے اندر اتنی زیادہ ٹیکنیکل لوپ ہولز ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیسیجن سٹینڈ نہیں کرے گا. کیا آپ کا خیال ہے ان دا لانگ رن اگر مقصد یہی تھا کہ کسی قسم کی سزا سنائی جائے اس سارے معاملے پہ، کیا وہ پورا کیس ویک نہیں ہو گیا اس ججمنٹ سے؟ میرے خیال سے اگر ہم اوور دا ایئرس دیکھیں اپنی پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں اور ڈفرینٹ ججمنٹس دیکھیں، ہم اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ پہ کر دیں کہ کون پی ٹی آئی کا ہے، پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جوڈیشری کے آفن جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی پولیٹیکل ججمنٹس ہوتی ہیں اور بڑی پولیٹیکلی انفلوئنس ججمنٹس ہوتی ہیں. پولیٹیسائزیشن اور جوڈیشری جب تک ہماری ختم نہیں ہوگی، میرے خیال سے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، مے بی کوئی اور پارٹی ہوگی، ہم کسی اور کی لیگل ٹیم سے بھی بات کریں گے تو ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ کیسز جو ہیں وہ میرٹ پہ سالو نہیں ہوتے، پولیٹیسائزیشن کے اوپر سالو ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں وہی ایک میرے خیال سے طریقہ کار ہے. کیونکہ ابھی ہم جس طریقے سے پہلے بات کرتے تھے کہ میڈیا چینلز کی ہمیں ایک صاف نظر آتی ہے کہ کون کس پارٹی کے ساتھ ہے، اب ہمیں وہی چیز ججز میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ کون سی جو پینل ہے وہ کس پولیٹیکل پارٹی کا فیور دے رہا ہے، کون کس کے اگینسٹ ہے، کون اس وقت حکومت میں ہے. سو جب تک ہم یا تو جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر دیتے تب تک میرے خیال سے ہم یہ چیزیں جو ہیں ریپیٹڈلی ہر دوسرے سال تیسرے سال ڈسکس کرتے رہیں گے. اور دوسرا جو ہماری پالیسیز ہیں، جو ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی طرف سے آئی تھنک ایک جو سب سے بڑا لیک آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ جو پالیسیز ہیں وہ عوام کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے نہیں بنتی، وہ اکثر اپنی پارٹی یا اپنے سٹانس کو سپورٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں. چاہے ہم توشہ خانہ کو بھی دیکھیں تو وہ گفٹس مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں، ہم نے اوور دا ایئرس جو بعد میں ہمیں ریکارڈس بھی ملے 2002 سے آئی تھنک وہ ریکارڈس ریویل ہوئے تو ان کی پالیسیز بھی ڈفرینٹ حکومتوں میں چینج ہوتی رہیں. سو وہ اوبویسلی جب نئی حکومت آتی ہے وہ اپنے لیے بناتی ہے، جب وہ حکومت چلی جاتی ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ نئی پالیسی بنا کے اس کو کس طریقے سے
وکٹمائز کیا جاتا ہے. سو یہ دو چیزیں ہیں کہ جب تک ہم اپنے پرسنل بینیفٹ سے نکل کے ملک کا نہیں سوچیں گے تو آئی تھنک, اور جوڈیشری اسپیشلی انڈیپینڈنٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک شاید ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرس کو اس طریقے سے دیکھتے رہیں گے وکٹمائز ہوتے ہوئے ان ڈفرینٹ سینس. ویسے گوہر صاحب میرے پاس کافی زیادہ سوال تھے آپ کے لیے. ایک تو میں یہ کیس کی پروسیڈنگس کی بات ہو رہی ہے, میں ایک چیز آپ کا ایک اینگل لینا چاہ رہا تھا. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کورٹ روم کے اندر سے جہاں جج دلاور صاحب ہیں اور جو خان صاحب کی جو لائرس کی ٹیم ہے ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی تھی. تو اس کے پیچھے کی سٹوری کیا تھی, کس وجہ سے وہ معاملہ ہوا؟ دیکھو وہ جو بدمزگی ہوئی ہے دیٹ واز اے سیڈ انسیڈنٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے اور کورٹوں میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. پر اس وقت پولیٹیکل ایسا ایک موو ہو گیا تھا کہ جو اپوننٹ پارٹی ہے پولیٹیکل, انہوں نے اپنا ایک کال دے دی کہ وکیل بھی آ جائے, وہ جگہ بھی آکوپائی کرے پہلے سے کہ خان صاحب آ جائے. وہاں گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بھی آیا جو بڑا غیر مناسب تھا, نہ وہ اس میں گواہ تھے, نہ وہ کمپلیننٹ تھے, نہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور کورٹوں میں پبلک کا آنا ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر کسی بندے کے آنے سے اشتعال ہو سکتا ہے تو نہیں آنا چاہیے تھا. اس نے ایک انسائٹ کر دیا تھا, اور اس لیے جب ایک ہی کورٹ کے اندر ایک غیر متعلقہ فریق آ جاتی ہے اور وہ پولیٹیکل ہو تو ایسی انسیڈنٹ ہو سکتے. وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا اور بعد میں معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ عدالتوں میں جائیں تو وہاں پالیٹکس پیچھے رہ جائے تو سب کے لیے بہتر ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ذرا یہ بتائیے گا, ریکارڈنگ سے پہلے بھی میری بات ہو رہی تھی آپ سے اسی معاملے پہ, کہ آپ ریلیف کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, کب تک خان صاحب کو ریلیف ملے گا, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ شارٹ ٹرم ہوگا, لانگ ٹرم ہوگا, پلس ابھی الیکشنز آنے والے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب الیکشنز میں لڑ پائیں گے؟ دیکھو یہ جو ڈیسیجن آیا ہے اس میں انہوں نے 3 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کنوکٹ کر دیا 3 سال کے لیے, اور انہوں نے 1 لاکھ روپے کا جرمانہ دیا ہے. یہ دونوں میکسیمم سینٹنسز ہے اس ججمنٹ میں جو دے سکتے ہیں. آئین میں جو ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد اور الیکشن ایکٹ جب آیا تھا تو الیکشن ایکٹ میں بھی ہے کہ ایسی ڈسکوالیفیکیشنیں آپ کی الیکشن پہ اثر نہیں کرتی. تو یہ اس کنوکشن سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. لیکن میں اس ویری انفارچونیٹ کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کر لیا, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا. ہم یہ سمجھتے وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے انڈر آرٹیکل 63(1)(h) کیا ہے, اور وہ ان کیسز کے لیے ہوتا ہے جس میں کنوکشن ہو جاتی ہے ان اے مورل ٹرپیچیوٹ. جہاں تک اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی کا تعلق ہے, اور جتنے بھی لوگوں نے کیے ہیں اس پہ تقریباً بڑے سارے کیسز ہو گئے تھے, پر اس میں 18 کیسز ایسے آئے تھے الیکشن سپریم کورٹ میں جس میں الیکشن میٹر میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. لیکن یہ کیسز مورل ٹرپیچیوٹ کے نہیں بنتے. اس لیے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ مورل ٹرپیچیوٹ کی گراؤنڈ پہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں فور 5 ایئرس, یہ غلط ہے, اور ہمارا ارادہ ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے. فی الحال یہ کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی, اور سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے پینڈنگ ہے کہ ہمیں صحیح حق نہیں دیا گیا تھا ڈیورنگ دا ٹرائل. ہائی کورٹ میں ہم اپیل فائل کر چکے, اپیل کے حد تک اس کا فیصلہ تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اپیل کے ساتھ ساتھ ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے کہ اس ججمنٹ کو اور سینٹنس کو سسپینڈ کر لے. اگر وہ سسپینڈ کرے تو امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہفتہ 2 میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, اس اگست میں ہی, اور ہم سسپینڈ ہو جائے گی, بیل پہ آ جائیں گے. پھر کنوکشن کب ختم ہوتی ہیں سم ٹائم یہ ٹائم لگتا ہے, پر ہماری اس کے لیے بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو, کیونکہ شارٹ سینٹنس سے جلد ہونا چاہیے. صحیح. اچھا عائشہ, میں اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا, صادق اور امین کی بات کی گوہر صاحب نے. یہ ہم نے دیکھا صادق اور امین کا جو پورا یہ کانسیپٹ ہے یہ کس طرح ابیوز کیا گیا. اگر آپ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو نون لیگ کے جتنے سپورٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک غلط کیس میں صادق اور امین کا ڈال کے ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے لی نہیں تھی اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کو کوئی کوریلیشن نظر آتی ہے کہ کس طرح یہ ابیوز ہوتا ہے؟ سو جہاں ہم صادق اور امین کی بات کرتے ہیں, اور ہم نے آئی تھنک پہلے بھی اپنے شو میں اس چیز کو ڈسکس کیا کہ کانسٹیٹیوشن میں آئی تھنک یہاں پہ سب سے بڑا, جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, تو آئی تھنک سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت ویگ ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے صادق اور امین کی, اور پھر اس کو ڈفرینٹ کورٹ ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹیٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایز اے جرنلسٹ تو میرا یہی کویشچن ہے کہ جو ہماری بہت دفعہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ڈفرینٹ آرٹیکلس دیکھتے ہیں, چاہے ہم نے اپوائنٹمنٹ آف چیف آرمی اسٹاف کے اوپر بات کی تھی تب بھی بہت زیادہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چیز آ رہی تھی, تو ڈفرینٹ کے ہمارے جو آرٹیکلس ہیں وہ
کہیں کہیں بہت ایمبیگوس اور بہت زیادہ ویگ ہیں. تو کس حد تک انہیں یوز کیا جا سکتا ہے, ان کو انٹرپریٹیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوگا, کیونکہ وہ تو پھر ہر کورٹ, ہر جج, ہر سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور وہیں پھر سے اگین وہ آپ کی انفلوئنس نظر آ جاتا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے, وکٹمائزیشن, آپ اس کو جو بھی ٹرم کہیں. سو اگین اس کے اوپر یہ بات ہے کہ کہاں ہمیں اس ایمبیگوٹی کو یہ کرنا ہے کہ آبویسلی اس کو انٹرپریٹ کس طریقے سے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم برٹن کی ایگزامپل لیتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے کانسٹیٹیوشن کہہ لیں, جو ان کا آرڈر ہے وہ بہت ایک, ہمارے پاس تو اتنی بڑی کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے, ان کے پاس آئی تھنک 10, 12 یا 15 پیجز ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور وہ اس کو سچویشن ٹو سچویشن انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہی سوال آتا ہے کہ جہاں ہماری ہر ادارے میں بہت زیادہ پالیٹکس انوالوڈ ہے, چاہے ہماری جوڈیشری ہے, چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور چاہے ہماری بیوروکریسی ہے, آپ ہر جگہ پولیٹیکل انفلوئنس دیکھیں گے. تو وہاں پہ ہم کیسے یہ ڈپینڈ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جج کو یا کسی بھی کورٹ کو وہ جو بھی انٹرپریٹ کریں گے آپ کا آرٹیکل کسی کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہوگا. سو اگین وہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم انٹرپریٹیشن کا بھی, کہ وہ کس طریقے سے صحیح ہوگی یا غلط ہوگی, کیونکہ جو اپوزٹ پارٹی ہوگی وہ تو آبویسلی اس کو اپلوڈ کرے گی, جس کی جو اس پارٹی سے افیکٹ ہو رہا ہوگا وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. تو اس کو پھر کس طریقے سے دیکھنا ہے, تو یہاں پہ آئی تھنک ہماری جوڈیشری کو اور جو ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو آپ کو بے تحاشا اس طریقے کی چیزیں ملیں گی جو آپ کو ویگ یا ایمبیگوٹی جہاں پہ نظر آئے گی. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں ذرا. اس میں دیکھیے, جہاں تک یہ صادق اور امین کا تعلق ہے آرٹیکل 62(1) کا, تو آئینی اور قانونی طور پر اس کو سپریم کورٹ نے اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے جنہوں نے نامینیشن فارم جمع کرتے وقت ایسی اسٹیٹمنٹ دی اور ایسے ڈاکومنٹ استعمال کیے جو بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے ان پرپس کوئی لیگل انٹینشن کی, غلط انٹینشن کی وجہ سے انہوں نے مس ڈکلیریشن کی ہے, جھوٹ بولا ہے, بیمانی کی ہے, اور وہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ اسی کے بیس پہ اپنے آپ کو کوالیفائڈ کرے. کیونکہ آئین سے تصادم کرتے ہیں, کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کوالیفائی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. اگر آپ اسی دوران کچھ کمٹ کرتے ہو تو آپ پہ صادق اور امین کا جو کلیہ ہے یہ لاگو کرے گا. اس کے لیے سپریم کورٹ نے یہ سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ آپ نے ان پرپس بولا اور ایسی سٹیٹمنٹ دیا اور آپ کی خلاف ایویڈنس ہو, اور جو ڈاکومنٹیشن ہو وہ یہ ثابت ہو چکے ہوں کہ وہ فارجڈ تھے, غلط تھے, اور آپ نے یہ کنسیلمنٹ کی ہے. جہاں تک, اور اس میں 3 قسم کے کیسز آئے تھے. ایک وہ کیسز آئے تھے جس میں لوگوں کو کہا کہ آپ کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, لہٰذا آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں سٹیزن آف پاکستان صرف ہوں, ڈوئل سٹیزن نہیں ہوں اور میں کوالیفائڈ ہوں. دوسرے قسم کے وہ لوگ آئے تھے جن کے پاس ڈگری سرٹیفکیٹ جعلی تھے اور وہ لوگ تھے کہ جی میں کوالیفائڈ ہوں پر. تیسری قسم میں وہ بھی لوگ آئے تھے جن کی ہیوج پراپرٹی تھی, بلینز اینڈ بلینز ورتھ, اور انہوں نے ان کی ڈکلیریشن نہیں کی, تو یہ پریزیوم کیا گیا کہ اتنی مالیت کی پراپرٹی چھپانا یہ آپ کا انٹینشن شو کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہو لیکن آپ نے پراپرٹی وائز ریکٹس کنسیل کرنا چاہتے ہو, جس کے لیے سپریم کورٹ نے یہ پرووائڈ کیا کہ آپ کر لیں. جہاں تک خان صاحب کے کیس کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن نے کہیں بھی نہیں لکھا, کہیں بھی نہیں, کہ یہاں ڈکلیریشن نہیں ہوئی. ڈکلیریشن بھی ہوئی ہے, پراپر بھی ہوئی ہے, اپروپریٹ بھی ہوئی, سارے فارموں میں ہوئی ہے, بر وقت ہوئی ہے, اور پہلے ڈکلیریشن ہوئی ہے ٹیکس ریٹرن میں جس میں سارا کچھ آیا, اور اس کے بعد کمیشن میں ہوا ہے. ٹیکس اتھارٹیز نے اس کو دیکھا, پرکھا, سب کچھ کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے اپنے ایسٹ سے ریلیٹڈ غلط سٹیٹمنٹ دی ہے یا کوئی چیز چھپائی ہے. اور ہم الیکشن کمیشن کو یہی کہتے ہیں کہ کاش آپ نے ڈاکومنٹس دیکھے ہوتے. اور ہوا غلطی کہاں الیکشن کمیشن نے کی, جب ہیئرنگ یہ ریفرنس فائل ہوا ہے 5 اگست 22 کو, ہمیں نوٹس اس کا ملا ہے 12 اگست 22 کو, ہم نے جواب فائل کیا 3 سپٹمبر 22 کو. اس میں الیکشن کمیشن نے ہیئرنگ کر کے ججمنٹ کنکلوڈ کر لی 19 اگست 2022 کو, اور 19 اگست کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹسز ایشو کیے توشہ خانہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور اسمبلی کے اسپیکر کو. وہاں سے ڈاکومنٹس لیے اور ہمیں نہ سنے بغیر اس ڈاکومنٹ کو الیکشن کمیشن انڈرسٹینڈ نہیں کر گیا کہ یہ کہاں ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے اتنے سارے ڈاکومنٹس منگوا کے بھی اسٹیٹ FBR سے ٹیکس ریٹرن نہیں منگوائے,
اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے مس ریڈ کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا پہلے کے حد میں کہ پیسے پورے نہیں ڈکلیئر، دوسرے میں کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کس سال یہ آپ نے گفٹ کیے تھے جب کہ ہم نے بتایا تھا، اور آخری سال میں غلطی یہ کر دی کہ ہاں لکھا ہوا تو ہے پر ہمیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے وہ ڈیٹیل کیا ہے، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے مس ریڈ کیا ہے ہمارے کیس میں۔ صحیح۔ اچھا میں تھوڑا سا آف ٹاپک جانا چاہ رہا تھا، ایک پرسنل اسپیکٹ کا کوشچن ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا نعیم پنجوٹا صاحب گئے ہوئے تھے FIA کے دفتر، اور وہاں پہ انہیں ڈیٹین کر لیا گیا اللیجڈلی، 8 گھنٹے تک کوشچننگ ہوئی۔ تو ایک اب PTI کی طرف سے یہ بھی نیریٹو آ رہا ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اب لائرس کی ٹیم کو۔ کیا آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی تھریٹس ہوں یا کسی نہ کسی طرح آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں؟ دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے تو نہ تو کسی نے مجھے انٹیمیڈیٹ کیا، نہ پریشرائز کیا، نہ میرے اوپر کوئی کال آیا، نہ کسی چپکے سے، نہ کسی کے وساطت سے کہ آپ پیچھے ہٹو، نہیں، میرے اتنے جو عرصہ ہوا ہے یا کیسز کیا میرے اوپر بالکل کوئی نہیں آیا، ناٹ ایٹ آل۔ لیکن یہ ضرور ہے ابھی جو FIA والا ایشو ہے جو چل پڑا ہے، اور کل چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایک انٹروین کر لیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے وہ ریئلائز کیا کہ یس وکیلوں کا انوالو کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے پسند کا وکیل انگیج کر کے لے کے آ جائیں، اور اگر وہ وکیل آتا ہے اور اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ انڈر دی کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 10A ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے سروسز دینے کے لیے۔ ایفیکٹو اسسٹنس آف دا کونسل لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ اگر وہ وکیل اپنے کلائنٹ کے انسٹرکشن پہ کسی جج کو یہ کہتا ہے کہ سر آپ دیز ریزنز بائسڈ ہے، آپ سے میرے کلائنٹ کی توقع نہیں ہے انصاف کی، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے آئین ہے، قانون ہے، اور یہ 1960 سے چلا آ رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی اس جج کو بتانا ہے اور پھر آگے جانا ہے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹ تھا کہ ان کو نوٹس گیا ہے، جو میرا خیال انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہائی کورٹ خود اس کی تصدیق کر دے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لک اپ ٹیک کیئر آف اٹ۔ صحیح۔ ایک اور میں کویشچن کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے 9 مئی کے بعد دیکھا PTI کی طرف سے کہا جا رہا ہے 10,000 ان کے ورکرز جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، ڈیٹین اللیگل انہیں ڈیٹین کیا جا رہا ہے۔ تو اب ان میں سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو لائرز افورڈ نہیں کر سکتے، جو اتنی اسٹرانگ بیکنگ نہیں رکھتے کہ وہ کیسز لڑتے رہیں۔ کیا PTI کی لائرز کی جو ٹیم ہے وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو وہ کون سے سٹیپس آپ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو سارے لوگوں نے تو اس کا ہونا کنڈم کر لیا ہے، اور اس کے آڑ میں جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ہمارے بڑے سارے ورکروں کو اریسٹ کیا گیا، ایون میرے گاؤں سے جہاں میں بلانگ کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کو لاہور میں اریسٹ کیا گیا۔ بعض کو یہ کہ جی آپ کا فون لنک ملتا ہے، بعض کو اس بات پہ کہ آپ موقع پہ موجود تھے۔ تو PTI کی اپنی لیگل ٹیم بنی ہے، ہم نے سب کو اسسٹنس پرووائڈ کی ہے، ان کو لیگل سروسز بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے بیلوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور آلموسٹ 10,000 کے قریب ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جب کوٹوں میں آئے تو ڈسچارج ہو گئے تھے، اور بہت کم ایسے تھے 200-400 جن کے لیے بیلوں کے لیے جانا پڑ گیا تھا، تو ان کو بیلے کروا کے لے کے آئے، کیونکہ جب آپ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ودن 24 آورس آپ کے اریسٹ کے بعد، تو سب سے ڈیوٹی ہے جج کی کہ کیا وہ گراؤنڈ یہ ملتے ہیں کہ آپ کی کسٹڈی دی جائے کہ نہیں۔ تو بہت سارے جب آئے تو ہمارے وکیل صاحبان وہاں پیش ہوئے اور ان کو اریسٹ کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں کلیریفیکیشن لینا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے جس کا کوئی بندہ اٹھا لیا گیا ہے، ڈیٹین ہوا ہوا ہے، اور اسے نہیں پتہ کہ وہ اب وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے لائر، اور انہوں نہیں پتہ کہ وہ PTI کی لائرس کی ٹیم کے ساتھ کس طرح کانٹیکٹ میں ہے، آپ لوگوں کا کیا میکینزم ہوتا ہے ان لوگوں سے ریچ آؤٹ کرنے کا یا ان لوگوں کو ریپرزینٹ؟ دیکھیے کئی سارے ایسے تھے، فار انسٹنس اسٹوڈنٹ تھے اسلام آباد کے، اگر میں بتاؤں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی کئی سارے اسٹوڈنٹ کو انہوں نے پکڑا تھا، بلکہ ایک دن میں 62 بندے انٹر ٹیررزم کورٹ اسلام آباد میں پیش ہو گئے تھے۔ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ دیکھو ہر علاقے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسلام آباد میں جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں ہر پولیس اسٹیشن کا ایک جج مقرر ہے، تو اگر پولیس اسٹیشن میں کسی کو رکھا گیا ہے، وہاں ڈیٹین ہے یا اس کے خلاف پرچہ ہے، وہ سرٹن جج کے پاس لے کے آ جاتے ہیں، تو ہمارے وکیل اسٹینڈ بائی ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور باقی بھی ہم نے سب کو کہا ہوا ہے، فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، سب کو، اور جو لوکل کمیونٹی ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جو لوکل ٹائر کے ورکر ہے PTI کے جو سپورٹر ہے، وہ ایک دوسرے کو کر کے ہمارے وکیلوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بر وقت پرووائڈ کرے، لیکن دیکھو بعض ایسے سرکمسٹانسز ہے اور ایسے انسٹنسز ہے جس میں فیملیز بہت سفر کر چکی ہے، ان کی فیملی کا واحد بریڈ ارنر جو ہے نا ان کو اٹھایا گیا ہے، وہ بڑے سخت ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کی فیملی میں اب مرد ہی نہیں، عورتوں کو اٹھایا گیا ہے، تو اس پہ دیکھنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے۔ عدالتوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور میری عدالتوں سے ایک گزارش ضرور ہوگی
ایکسٹراڈینری سرکمسٹانسز میں آپ کو بھی ایکسٹراڈینری قسم کی ریلیف دینا ہوگا. پہلے ہمارے لاء میں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا پری اریسٹ بیل کا. تھینکس ٹو انڈین سپریم کورٹ انہوں نے یہ لے کے آیا کہ بعض اوقات آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے جرم کیا ہے بلکہ اس لیے کہ آپ کو ہراس کیا جائے. لہٰذا یہ جو بیل کا کنسیپٹ ہے ہم آپ کو اریسٹ ہونے سے پہلے ہی بیل دیں گے تو آپ کو اریسٹ نہ کیا جائے. پھر اس کنسیپٹ کو 1972 میں ہمارے سپریم کورٹ نے بھی آگے بڑھایا کہ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک میں بیل دی جائے تو یہ مخالفین کا منشا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اریسٹ کیا جائے. اس لیے آپ کو ہم وہ بھی پروٹیکشن دے جاتے ہیں کہ اس وقت جو کیس میں اس میں بھی اریسٹ نہ کرے, لیکن اگر کوئی کیس ابھی تک ہمارے نوٹس میں نہیں ہے لیکن خدشہ سیاسی بنیادوں پہ آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے تو اس میں بھی آپ کو اریسٹ نہ کیا جائے. دیکھو سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کی لبرٹی ہے, لوگوں کی لبرٹی اور ان کی پراپرٹی کا پروٹیکشن آئین کا تقاضا ہے. صحیح. اچھا عائشہ, میں ایک ٹاپک ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک اوپینین لینا چاہ رہا تھا کیونکہ اب انیویٹیبلی الیکشنز ہونے ہیں. جن بھی ایکسپرٹ سے بات کی جائے ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے کہ خان صاحب الیکشنز میں کہیں نظر نہیں آ رہے. اب الیکشنز ہوتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی جس کی ایک بڑی کنسیڈریبل ایک فین بیس ہے یا سپورٹ بیس ہے, اگر خان صاحب نہیں لڑ پاتے اور وہ نہیں جیتتے تو اوور آل آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لیجیٹیمیسی ہے الیکشنز کی اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور پاکستان میں اوور آل جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کے اوپر؟ بطور صحافی میں اوپینین تو نہیں دوں گی لیکن میرا کام سوال اٹھانا ہے. ابھی ہم جو کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں کافی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو کہ الیکشن کیا اسی سال جو اکتوبر نومبر میں کہا جا رہا تھا تب ہوں گے, یا پھر یہ بھی اب بات آ رہی ہے کیونکہ اب ہم نئے سینسس کو کنسیڈر میں لا رہے ہیں اور وہ 3-4 مہینے کا کام ہوتا ہے, کانسٹیٹوئنسیز اس میں چینج بھی ہوتی ہیں, نئی بنتی ہیں, تو کیا وہ اگلے سال مارچ میں ہوں گے؟ اور اگر اگلے سال مارچ میں ہوتے ہیں تو تب تک خان صاحب کے کیسز کا کیا سٹیٹس ہوگا, کیا انہیں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک تو یہ سب سے بڑا سوال ہے. پھر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ ووٹ عمران خان صاحب کے لیے تھے یا یہ ووٹ پی ٹی آئی کے لیے تھے؟ تو اگر ووٹ پی ٹی آئی کے لیے اتنے عرصے سے ایک ہیں تو شاید وہ ہمیں الیکشنز میں بھی نظر آئیں گے, کیونکہ ہم نے آج تک اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فگرز کو آئیڈیلائز کیا ہے. ہمارے لوگوں کو فگرز یاد رہتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پولیٹیکل پارٹی. آج تک سندھ میں جو ووٹ ہے وہ بھٹو کے نام کا ڈلتا ہے. وہ ایک ہم نے چیز دیکھی ہے. لیکن کیا یہ چیز, لیکن وہاں پہ ہم ڈائنسٹک پالیٹکس کا بھی ایک کانسیپٹ دیکھتے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی اس کو چینج کر پائے گی؟ کیا ووٹ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے یا پھر ایک لیڈر کا ہے, اور اس لیڈر کے ہونے یا نہ ہونے سے کتنا فرق پڑے گا؟ ابھی جس دن خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے اس سے اگلے دن پشاور میں بائی الیکشنز تھے, اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اتنے بھی لوگ تھے وہ کافی کلین سویپ ہوا ہے اور انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. لیکن اگین اس کو اگر ہم ہسٹری سے دیکھیں تو 2008 کے جو جنرل الیکشنز تھے اس میں پیپلز پارٹی جیتی اور انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور اس کا ایک بہت بڑا جو اینالسٹ ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں نے ٹائم ٹو ٹائم بات کی کہ وہ بہت زیادہ جو ان کی جیت ہے وہ ایک سمپتھی ووٹنگ کے اوپر بھی تھی, کیونکہ دسمبر میں 2007 میں بے نظیر بھٹو کو جو ہے اسیسینیٹ کیا گیا تھا. یہ سارے سوال ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ کیا پاکستان کی پالیٹکس فائنلی ڈائنسٹک پالیٹکس سے نکل کے پارٹی پالیٹکس پہ جائے گی, اور لوگ لیڈرز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹی کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں گے اور ان کے ہونے سے بھی ایک فرق پڑے گا. وہ ہم نے میرے خیال سے جو اگلے الیکشنز آتے ہیں ہوپ فلی وہ اس سال ہوتے ہیں یا اگلے سال کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ آلسو کہ اس وقت خان صاحب کے کیسز کا کیا سٹیٹس ہوگا اور انہیں کتنا ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. اور جہاں میں نے ابھی بات کی کہ جو ریلیف ملے گا خان صاحب کو یا نہیں ملے گا, تو اس سے ہی میرا ایک سوال ہے جو گوہر صاحب کے لیے کہ ابھی خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اٹک جیل میں ہیں, ان کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے. وہ ساری کیا چیز ہے, اس طرف آپ لوگوں کی لیگل ٹیم کیا کام کریے, کیونکہ اس پہ بھی 2 طرح کے کویشچنز آ رہے ہیں, پرسیپشنز آ رہی ہیں. کل ہماری ایک اور جرنلسٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جیل جو ہے وہ خود ایونچولی جو اس طرح کے پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے, لیکن انہوں نے فوراً ہی سپریم کورٹ میں جو ہے اپنی اپلیکیشن دے دی. تو اب ہم اس وقت جب تک کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی ہم ان کو کوئی ریلیف یا کسی قسم کی سہولت نہیں دے سکتے. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, اور ایکچولی اس وقت سٹیٹس کیا ہے خان صاحب کا؟ دیکھیے, جب خان صاحب اس وقت جب آپ ایک مرتبہ کنوکٹ ہو جاتے اور جج آپ کے خلاف آرڈر کرتا ہے کہ اس کو کسٹڈی میں لے لے اور ایک خاص جیل کا نام دے دیتا ہے کہ آپ جیل میں کنفائن کریں,
تو آپ کی کسٹڈی جب وہ جیل اتھارٹیز کے پاس انڈر دی ججمنٹ ہوتی ہے تو ایک جیل مینول آتا ہے, اور جیل مینول میں امینڈمنٹ ہوئی 1976 میں اس کے رولز میں, لیکن یہ گوروں کے دور سے چلا آیا ہوا قانون ہے, اور انہوں نے اس میں یہ پرووائڈ کیا ہوا مختلف کیٹیگری, جو اے کلاس نہیں کہا جاتا نہ سی کلاس ہے اس میں, وہ بیٹر کلاس یا آرڈنری ہوتا ہے. تو obviously خان صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا اس کو تو لے کے جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل میں, یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ نے فور سم ریزن ڈیسائیڈ کر لیا اٹ واز شفٹڈ ٹو اٹک جیل. اب اٹک جیل پہ ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے کہ اٹک جیل میں تو کسٹڈی اللیگل ہوگی, کیونکہ اس کو اگر رکھنا تھا تو صرف اور صرف آپ اڈیالہ جیل میں رکھ سکتے ہیں, کہ یہ اسلام آباد کے جج کا آرڈر تھا. اور اسلام آباد کے جج کے آرڈر کے مطابق اگر اڈیالہ میں ہوتا ہے تو وہاں بیٹر کلاس فیسلٹیز اویلیبل ہے. بیٹر کلاس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی جگہ اچھی ملتی ہے, پنکھا بھی ملتا ہے, اے سی بھی ملتا ہے, آپ کو نوکر بھی ملتا ہے, آپ کو ایک ٹی وی کی سہولت بھی میسر ہے, پی ٹی وی کی, اور آپ کے پاس نیوز پیپر بھی آتا ہے, تو کچھ نہ کچھ آپ کو خبر ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک بندہ آپ کو اسسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر پرائم منسٹر کا ایک رائٹ ہے اگر وہ پولیٹیکل ہے ان کے لیے, اور اگر وہ اسکیل 20 اینڈ آنورڈز کوئی لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ پرووائڈ کیا گیا ہے. ابھی تو کورٹ کے پاس ہم گئے تھے, کورٹ نے بھی آرڈر کیا کہ اکارڈنگ ٹو جیل مینول دی جائے, اور کل ایک پریس ریلیز آئی ہے. ہم اب دیکھتے ہیں, خان صاحب کے ساتھ ملنے کا اتفاق نہیں ہوا, ایک ہی ہمارے وکیل صاحب ملے تھے. اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی وہ ہمیں ریلیف نہیں دیا. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی وقت ملاقات کر لیں. صحیح. اب یہ دیکھنا ہوگا آنے والے جو کچھ مہینے وہ بڑے پولیٹیکلی چارجڈ ہوں گے, کیا بنتا ہے, ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا, لانگ ٹرم ہوگا شارٹ ٹرم ہوگا. خیر گور صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری سٹوری کے اوپر. ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے عائشہ علی نے. تھینک یو گائز, ویلکم بیک ٹو می. خیر جو ٹاپک ہے نیوز سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. بڑی سیاست ہو گئی تھی کافی زیادہ, تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ہے تو خیر یہ بھی تھوڑی سی انفارچونیٹ سٹوری ہی. پچھلے 2-3 سال سے ہم ایک مووی کا سن رہے ہیں, زندگی تماشا, ریلیز ہونے والی ہے, ٹائم ریلیز ڈیٹ پتہ چل گئی ہے, ٹکٹس بکیں گے, سینسر بورڈ کی طرف سے اپروول آ گیا, پھر اس کے چیزیں سینسر بورڈ نے پھر روڑے اٹکائی ایک طرح سے. اس کے ٹریلر آیا, اعتراض ہوا, دوبارہ ٹریلر آیا, پھر انٹرنیشنلی تو اپلوڈ وہ ریلیز کر دی گئی تھی, اور جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا بڑی اچھی مووی ہے, پاکستان میں کیوں نہیں دکھائی جا رہی. خیر اب فائنلی جو اس کے ڈائریکٹر تھے سمت کھسٹ صاحب, انہوں نے اسے یوٹیوب کے اوپر ریلیز کر دیا, اور پیسے تو کسی طرح کمانے ہوتے ہی ہیں, تو انہوں نے ایک لنک بھی نیچے شیئر کر دیا تھا کہ آپ یہاں پہ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اور اس کے بعد بھی اب بڑی ایک مکسڈ قسم کے ریئیکشن ہے. کافی لوگ اس کے, کیونکہ میں اس کی اسکرین شاٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا, وہ ریلیز ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں نے بھی اسی کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ اسے یوٹیوب کے اوپر بین کر دینا چاہیے, اس کے کانٹینٹ ایسا ہے, اس کے اوپر پراپر ویڈیوز بنی ہیں. تو خیر عائشہ آپ نے وہ میں نے بھی دیکھی ہے, آپ نے بھی وہ مووی دیکھی ہے, عائشہ نے نہیں دیکھی, لیکن میرا خیال ہے اس ساری ڈسکشن کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہم سب بتا دیں گے. عائشہ آپ اپنی اسسمنٹ میں بتائیں. پہلے آپ بتا دیں فراز کہ آپ کو وہ مووی اتنی نہیں پسند آئی. مجھے وہ واقعی ٹاپک اچھا تھا. میرا خیال ہے جو ٹاپک ہوتا ہے نا اس کے ایک فارمیٹ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں شارٹ فارمیٹ کی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں لانگ فارمیٹ کی. ٹاپک ایسا تھا, آئی تھنک شارٹ فلم ہوتی تو وہ اس کے لحاظ سے ٹھیک تھا. بہت لمبا کیا گیا اسے, ایک لانگ فارمیٹ میں کر کے پوری مووی بنا دی فیچر فلم, اور مجھے اینڈنگ بھی ویسے پسند نہیں آئی. اینڈنگ سے 5-10 منٹ پہلے کہیں نہ کہیں ہم جا رہے تھے اور پھر ایک دم کچھ ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن مجھے ایک اور چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہ بین کیوں ہوئی تھی, کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا, نہ کوئی مذہبی پرسنالٹیز کے اوپر تھا. آئیڈیاز تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ فار دیٹ ون ٹائنی پارٹ جو کہ ٹویٹر پہ بھی بہت سرکولیٹ کر رہا تھا کہ میرا ڈانس کبیرہ گناہ ہو گیا اور تمہارا ڈانس جو ہے وہ تمہارا ڈانس نہیں, چائلڈ مولسٹیشن میں سے, ہاں بچہ بازی وغیرہ. اس کو خیر اس ڈبیٹ میں ہم نہیں جاتے. وہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے فلم کے بارے میں اچھا کیا لگا تھا, ٹھیک ہے. سو دا گڈ تھنگ اباؤٹ دا فلم واز کہ I felt that it was a very accurate depiction of what a person goes through when they're put on a social media trial. And for someone who is not even in touch with social media, وہ کس طرح سے اس چیز کو پروسیس کرتا. تو کچھ انسٹنسز تھیں جہاں پہ it didn't even, like the magnitude of the problem didn't even hit him. بالکل. وہ یعنی اس کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, اور وہ یعنی I found that thing so profound
the way that he showed it, کہ اس نے جس طرح سے وہ پوری اسٹوری لے کے چلا کہ اب نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی, لائک وہ کس طرح سے اس کو وہ کرے کہ لوگ اگر اس کے ساتھ آ کے سیلفیاں بھی کھنچوا رہے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں, گالیاں بھی سن رہا ہے وہ, تو he just doesn't know how to process it. پھر the way that they show کہ یعنی وہ ایک ویڈیو جس سے ہر کسی نے اس کی ایک پوری میمز بننا شروع ہو گئی, میمز بنانا شروع کر دی. اس کے علاوہ اس کی پوری پرسنالٹی کو جس طرح سے جج کر لیا نا, جس طرح آئی تھنک ناصر خان جان از ون پرسن جس کو بہت زیادہ بار بار ایسی لائک اس کو بہت ٹونٹ بھی کیا جاتا ہے فار دا ٹائپ آف پرسن دیٹ ہی از, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم I don't know about you guys, I was very shocked when I found out that he had a family and he was like, شادی شدہ ہے, بچے ہیں, and he's providing for them like a good father does. تو وہ یعنی وہ جو ایک فلپ سائڈ ہے نا ہر چیز کی, جو کہ سوشل میڈیا جنریشن بہت فریکوینٹلی مس کر جاتی ہے. اور آج کل کا جس طرح کا فاسٹ سا دور ہے نا, اس میں nobody cares about the flip side. اچھا, میں جب یہ پوری مووی دیکھ رہا تھا نا, میرے ذہن میں صرف ایک کیس آ رہا تھا, وہ آنٹی گورنمنٹ والی آپ نے میم دیکھی ہوگی. میرے ذہن میں بار بار کہ کس طرح انہوں نے ایک چیز انوسینٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور پھر اس سے مطلب وہ جذبات میں بہہ گئی نا. مطلب آپ ان کی لینگویج سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ان کے مطلب کیا تھا وہ کچھ اور تھا. اور کس طرح پھر انہیں ایک جیسے کہتے ہیں بالکل اسی طرح زبیدہ آپا والی جو میم سٹارٹ ہو گئی تھی, یاد ہے ان کے گھر والوں نے کہا تھا بھائی پلیز شی پاسڈ اوے, اسٹاپ ڈوئنگ دس. اور آنٹی گورنمنٹ والی کا بھی یہی سین تھا کہ ان کے گھر والے تنگ آنا شروع ہو گئے تھے, بیٹیوں کے رشتوں میں مسئلے ہو رہے تھے, شی واز بینگ ٹریٹڈ لائک این آؤٹ کاسٹ. ہاں بالکل. تو وہی بات کہ یو آر ناٹ دا پرسن جو اس ایک مومنٹ ان ٹائم جو سوشل میڈیا پہ فار ایور رہ گئی ہے, وہ ایک مومنٹ یو آر ناٹ دیٹ پرسن. اچھا, میں خیر اب مووی کے بارے میں تو عائشہ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ مووی ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھی, لیکن میں بلیسفیمی لاز پہ ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے ٹریلر کے اندر ایک چیز تھی جو میرا ماننا یہ ہے کہ جو بین ہوئی ہے یہ مووی, وہ اس ٹریلر کے اس سین کی وجہ سے تھی. اس سین کی وجہ سے تھی یا وہ, سو مائی ٹیک آن دس از کہ اٹس ہاؤ they sort of show کہ there was an attempt to weaponize وہ blasphemy والا جو لا تھا وہ ٹریلر میں تھا. وہ ٹریلر وہ جو سب سے پہلا ٹریلر تھا نا, اس کے اندر وہ سین تھا. اس کے بعد جو کانسیکوینٹ اس کے بعد پھر ٹریلرز آئے اس کے اندر اس سین کو نکال دیا تھا. لیکن وہ جو سین تھا کہ پنجابی میری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن لگاؤں پھر گستاخی کا نعرہ, تو وہ جو ویپنائز کرنا بلیسفیمی لا کو, اور ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بلیسفیمی لاز ہم نے یہ کور بھی کیا تھا 3 سال سے 10 سال تک وہ بڑھا دی گئی تھی. نیشنل اسمبلی میں پاس کیا تھا جنوری میں 2023, اور ابھی اگست میں بھی سینٹ کے اندر سے 15 لوگ موجود تھے اس وقت سینٹ کے اندر, اور پاس کر دیا اس سارے بل کو. 3 سے 10 سال تک قید کر دیا اور 1 ملین وہ کر دیا. آپ اس کی امپلیکیشنز کیا دیکھتی ہیں کہ اگر جس طرح اس مووی نے بھی اس آئیڈیا کو ایکسپلور کیا کہ کس طرح ویپنائز کیا جاتا ہے بلیسفیمی لاز کو پاکستان میں؟ وہ تو آئی تھنک اگر ہم اپنے ڈفرینٹ کیسز کو دیکھ لیں جو ابھی بلاسفیمی کے چل بھی رہے ہیں, جن میں جنید حفیظ کا آئی تھنک ابھی تک کیس چل رہا ہے, اگر آپ صرف اس کیس کو ایز کیس اسٹڈی لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے, ان کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے 2 نیریٹیوز ہیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس نے ان کے اوپر الزام لگایا بیکاز وہ اسٹرکٹ ٹیچر تھے, پڑھائی کو لے کر سیریس تھے, اسٹوڈنٹس کو بات پسند نہیں آئی, انہوں نے لیکچر میں کوئی بات کی اور ان کے اوپر گستاخی رسول کا نعرہ لگا دیا گیا. دوسرا جو ہے ایک کہا جاتا ہے کہ وہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے, جو باقی فیکلٹی تھی ان کو وہ اتنی زیادہ ان کے آئیڈیاز اور ان کی ایک پاپولیرٹی پسند نہیں آ رہی تھی, باقی ٹیچرز نے یا باقی فیکلٹی نے اس کے اندر انوالو تھے. لیکن ایکچولی میں انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی, وہ جسٹ ڈسکسنگ ایک ڈسکورس کلاس میں ڈسکس ہو رہا تھا. سو اس طرح کے تو کیسز ہم ایونچولی دیکھتے ہیں. ہی اسٹل ان جیل, اور ان کے جو پہلے لائر تھے ان کو بھی مار دیا گیا اور ان کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, وہ ابھی تک جیل میں موجود ہیں. اٹس بین ایئرس کے ایک کہنا چاہیے ان کا پرائم ٹائم تو کائنڈ آف ہم ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم فلم کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ایک جو پرابلم ابھی ہمارے جو نئے کہنا چاہیے ڈائریکٹرز, سرمد خوسر نئے تو نہیں ہیں بٹ جو اب ہمارے تھوڑا سا آرٹ سنیما کی طرف جاتے ہیں, جو انڈی سنیما کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کہیں بھول جاتے ہیں کہ ہماری عوام بھی اور ہمارا سینسر بورڈ یا ہم جس ماحول میں بیٹھ کے وہ فلم بنا رہے ہیں, ایونچولی آپ کل کو کتنی بھی اچھی فلم بنا لیں, آپ نے بنانی تو لوگوں کے لیے, لوگ دیکھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. اور آپ نے اگر کوئی میسج بھی دینا ہے اپنی فلم یا ڈرامے کے ذریعے تو لوگ دیکھیں گے تو ان کو وہ
میسیجنگ ملے گی اور ان کے اوپر کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا کہیں کریٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میسیجنگ ضرور انکلوڈ کریں اپنے کانٹینٹ میں, لیکن اس کو اتنا کریٹیولی کریں کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ جو اسٹائل ہے اسی کے اندر ہو. ہم بالکل ایک ہٹ کے چیز بنانے کی کوشش میں ہم ایسی چیز بناتے ہیں یا تو وہ بین ہو جاتی ہے یا وہ لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہم نے کافی اپنے ایون جو ہمارے ٹی وی سیریلز ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹلی آئی واز واچنگ دس انٹرویو آف اے رائٹر, ہی واز اے ڈراما رائٹر, اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا ہٹ کے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ اتنا ہٹ کے بن جاتا ہے کہ اس میں ایک نیش دیکھتی ہے, اور آپ جو ایکچوئل امپیکٹ کریٹ کرنے کی بات کریں وہ تو آپ کرتے ہی نہیں ہیں. سو آپ کی عوام جو ہے وہ کمرشل سنیما دیکھنے کی عادی ہے. آپ کا سینسر بورڈ جو ہے وہ کمرشل سنیما کے اوپر اتنی زیادہ ہم نے دیکھا ہے پابندیاں نہیں ہوتی, چاہے وہ لو سٹوریز ہیں, چاہے ہم ایکسٹرا میرٹل افیئرس دکھا رہے ہیں, چاہے ہم لو ٹرائنگلز دکھا رہے ہیں, ساس بہو کے ایشوز دکھا رہے ہیں ڈراموں میں, اس کے اوپر اتنا زیادہ ہمیں ایشو نہیں آتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے پیمرا ہے چاہے سینسر بورڈ ہے, اس طرح سوشل ایشوز میں ایشو آ جاتا ہے. سو آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کمرشل بھی رکھیں تاکہ لوگ بھی دیکھیں, آپ کو بزنس بھی ہو, آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ اگلا میسیجنگ والا ایک کانٹینٹ بنا پائیں گے, اور آپ کو سینسر بورڈ یا پیمرا سے بھی وہ چیز پاس آن ہو جائے. سو یہ چیز کا بیلنس رکھنا نا, ہم بالکل ہی آرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یا بالکل ہی کمپلیٹلی کمرشل بنا لیتے ہیں, وہاں پہ آئی تھنک ہمارے ڈائریکٹرس کو اور رائٹرس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا ہمیں بیلنس کہاں رکھنا ہے تاکہ دونوں چیزیں ہم وہ دیکھ سکیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, میں نے ابھی ریسنٹلی باربی جا کے دیکھی, اچھی مووی ہے, اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی دیکھیں. اور اس کے اندر جو پوری آئیڈیا ہے جینڈر ایکوالٹی کا, ویمن امپاورمنٹ کا, آئی تھنک وہ بہت کریٹیولی اس سارے چیز کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اور کوئی ایسا سین نہیں تھا جسے آپ کہیں کہ یہ کوئی فیملی فرینڈلی نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بین کر دیا گیا. آئی تھنک پرابلم جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہے کہ جو سینسر بورڈ ہے اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کہ وہ جو ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ سوسائٹی کے اوپر ایک لارجر امپیکٹ, جس طرح وہ سب کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے, یا آپ نے نہیں دیکھنا یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جو ان کو ایک انہنڈرڈ پاورز دے دی گئی ہیں نا کہ وہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, آئی تھنک یہ بڑا پرابلمٹک ہو گیا. بلاسفیمی لاء کا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے, رائٹ. آئی ریممبر اے فیو ویکس بیک ہم نے جو ہے وہ ایک اسٹوری ڈسکس کی تھی جس میں ایک مولوی صاحب تھے جن کو لنچ کر دیا گیا تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, ایک عہدیدار تھا وہاں پہ, وہ کھڑا ہوا تھا, اس کو لائکن کر دیا تھا ہاں ریلیجس پرسنالٹی سے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, وہ اس کے اوپر چڑھ گئے, دے جسٹ ہٹنگ ہم. اس کی ویڈیوز بھی بہت وائرل ہوئی تھیں, اور وہ ایک بہت یعنی بہت ڈسٹربنگ سا مومنٹ تھا آپ کی کنٹری میں. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک لاسٹ ویک یا اس ویک ایک لوکل کورٹ ہے جس نے ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اف دس از دا ریٹ ایٹ وچ یور جسٹس از پروگریسنگ, جبکہ وہ بندہ کب کا گزری ہے, تو آپ یعنی کیا ایکسپیکٹ کرو. اور ٹھیک ہے اگر آپ فار انسٹنس اب انہوں نے جو ہے میرے خیال سے کتنے کا فائن کر دیا ہے, 1 ملین روپیز کا فائن کر دیا ہے اور 10 years ان پریزن کر دیے, تو اب پریزن تو نہیں جا سکتا تھا وہ بندہ ویسے بھی. تو یعنی اس سچویشن میں واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ از کہ ہمیں تھوڑا سا ریلیجس گیدرنگس میں ایک سینسٹائزیشن بھی پیدا کرنی چاہیے کہ اس قسم کے واقعے کس طرح سے جو ہیں وہ اوائڈ کیے جائیں. جو بھی آپ کے لوکل کلرجی ہوتے ہیں, جو بھی آپ کے لوکل اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی جو پولیس ہے, آپ کا جو لوکل کریکولم ہے جو بھی اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں, ان میں بھی اس قسم کے یعنی ایسی باتیں سکھائی جائے بچوں کو جو کہ ان واقعات جو بھی انڈوکٹرینیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی تو پیش کر سکیں, نہ کہ آپ خود ہی اس وقت مائنڈ بنا لیں, اسی وقت فیصلہ کریں اور ایگزیکیوٹ کر دیں. اینڈ دا پرابلم ود موب وائلنس از کہ یہ صرف آبویسلی پاکستان کا وہ نہیں ہے, یہ صرف اٹس ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو اسلام. انڈیا میں گاؤں رکشک جو ہیں وہ جو ان کے کاؤ ویجیلانٹیز ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں, مسلمس کو بیف ٹرانسپورٹ کرنے کے جرم میں وہ کر دیتے ہیں, لنچ کر دیتے ہیں. تو دس از اے ویری کامن ہیپننگ, بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے, اٹس موسٹلی سین ان دا سب کانٹیننٹ. تو ایک ہماری پرابلمٹک لیگیسی ہے دیٹ وی جسٹ ہیو ٹو اوور کم. صحیح. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی TCM اپڈیٹس کے اوپر. اچھا, سب سے پہلی اپڈیٹ تو ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا اور انفارچونیٹ واقعہ تھا
6 اگست کو ایک ٹرین تھی ہزارہ ایکسپریس، اس کی جو بگی ہے وہ ڈیریل ہوگی اپنے ٹریک سے، اور کم سے کم جو ابھی ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں وہ 30 لوگ جہاں بھاگ ہوئے اور کافی سارے متعدد جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد ایک لیک آف آئی تھنک انویسٹیگیشن ان دا سینس کہ رسپانسبلٹی کسی کو ٹھہرانا. اب یہ کہتے نا یہ بڑا ایزی ہے. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے انڈیا میں بھی سملر ہوا تھا، اور جو اتھارٹیز کا رسپانس ہے وہ بہت سملر تھا کہ یا تو مکینیکل کوئی مسئلہ تھا، حالانکہ مکینیکل ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ ان کا کہنا ہے جو بھی اس حادثے کے بعد بھی جو اتھارٹیز نے کہا، یا کسی نے سیبوٹاج کیا. تو اب یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سسٹم کیا اتنا آسانی سے سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے جس پہ ہنڈریڈز آف لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور ایک ایسی ٹرانسپورٹ جس پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچنے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی؟ میرا خیال ہے ابھی ان پروگریس ہے، لیکن یہ سیبوٹاج والا جو سارا اینگل ہے اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں ڈیٹا ہی دیکھ رہا تھا تو تھوڑا بہت سامنے آیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر ہم ریسنٹ ڈیٹا 2019 تک اویلیبل ہے، 2013 سے 2019 تک دیکھیں تو 150 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں ایسے معاملات میں. اور 2021 میں بھی یہی ایک کنفیوژن یا یہی ایک مکینیکل فالٹ آپ کہہ لیں کہ سندھ کے اندر 2 ٹرینز آپس میں تصادم ہوا اور وہاں پہ 40 لوگوں کی اموات واقع ہوئی. تو یہ جو سارا ٹرینڈ ہے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان ریلویز کی. کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس خستہ حال طریقے سے وہ چل رہی ہے اور اس کو کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور پلس اس کے اوپر ہم پیسے بھی اتنے زیادہ لوز آؤٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ آپ کا ریلوے نیٹ ورک اتنا پرانا ہو چکا ہے، پرانا بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یعنی اگر آپ اس کو پراپرلی مینٹین کریں اور آپ اس پہ یعنی اس پہ انویسٹ کریں ایز اپوز ٹو اپنی جیبیں بھریں، تو یو ہیو اے ویری چیپ فارم آف ٹرانسپورٹ. اینڈ وہ صرف آپ کے لوگوں کو نہیں، آپ کے بزنسز کو بھی فائدہ دے گی. وہ اوور آل آپ اس کو سی پیک کے کسی لیول پہ آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. سو دیر از جسٹ اے لاٹ آف بینیفٹ ٹو اٹ. جس کو تھوڑا سا ویسے انفارچونیٹ بھی ہے کہ اگر آپ ٹرینس کی بات کریں، ہمارے پاس کون سی ٹرینز ہیں اور آپ پوری دنیا میں دیکھیں ڈیکیڈس ان کے پاس آئی ہوئی ہیں بلٹ ٹرینس، اور ہمارے پاس ابھی بھی وہ پرانی 1800 کی جو ٹرینز ہیں وہ ہمارے ٹریکس پہ چل رہی ہیں. نئی ٹرینز بھی بنی ہیں، اورنج لائن ٹرین بنی تھی، 2-3 اور بنی ہیں، لیکن میجورٹی جو آپ کے ریلوے ہے وہ پرانی ٹرینز کے اوپر چل رہا ہے. تو اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ دوسری ہم اسٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. سو کے پی پولیس میں جو ہے وہ ریسنٹلی پروٹیسٹ چل رہے تھے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اب یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ جب فاٹا کو جو ہے وہ کے پی کے ساتھ مرج کیا گیا تو ان کی جو لوکل خاصہ دار پولیس تھی اس کو بھی کے پی پولیس میں بھرتی کر دیا گیا. جب ان کو بھرتی کیا گیا ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک اس حساب سے کوئی پروموشنز نہیں ملی ہیں، ان کی سیلریز نہیں بہتر ہوئی ہیں. سو دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس. اینڈ ان ون انسیڈنس جہاں پہ پولیو ویکسین ڈرائیوز چل رہی تھیں، جو پولیس ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ یا سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے بیکاز وی آر پروٹیسٹنگ فار دس کاز. آئی تھنک کہ پاکستان کی پولیس جہاں پہ اتنا کام کر رہی ہے، کے پی پولیس اسپیشلی بہت یعنی کے پی پولیس کی بہت اچھی باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں پاسٹ میں، اچھی پرفارمنس رہی ہے ان کی. بٹ دس از جسٹ سرپرائزنگ ٹو می کہ آپ نے ابھی تک ان کو فاٹا کو جب آپ نے مرج کر ہی لیا تھا تو وائی ہیز دس ریفارم ٹیکن سو لانگ. بالکل ایسا ہی ہے. اور آخری ہماری اپڈیٹ ہے K2 کے حوالے سے اسٹوری آئی تھی، انٹرسٹنگ اسٹوری تھی، کافی ڈیٹیل میں تھی. تھوڑا بہت عائشہ بتائیے گا اس کے بارے میں. 27 جولائی کو رات 2:30 بجے K2 میں ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ ابھی اس کی کچھ دنوں پہلے اس کی ڈیٹیلز ریویل ہوئی ہیں کہ ایک ماؤنٹینئرس کا گروپ تھا جو K2 کی چوٹی کو سر کرنے چاہ رہا تھا، جن میں محمد حسن جو کہ لیلا پیک ایکسپیڈیشن کے ملازم بھی ہیں، اور وہ ان ماؤنٹینئرس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے ایز پورٹر بھی، اور سپورٹ کے طور پہ ان کے ساتھ جا رہے تھے. اور ان کی موت واقع ہوئی، اور ان کی جو موت ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جو بعد میں ڈیٹیلز سامنے آئیں وہ بڑی دردناک ہیں، اور جو ہم ان ایکسپیڈیشنز اور ماؤنٹینئرنگ کی ایک جو فلپ سائڈ ہے اس کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ K2 کے بالکل ٹاپ پہ پہنچنے والے تھے تو اس ٹائم پر بیس کیمپ سے بھی یہ باتیں ان کو بتائی جا رہی تھیں کہ موسم کافی خراب ہو رہا ہے، اور اس ٹائم پہ آئی تھنک 5 کوئی برفانی تودے تھے جو جا کے باقی ماؤنٹینئرس پہ بھی، اور جس جگہ پہ یہ سارے ماؤنٹینئرس تھے وہاں پہ گرے. لیکن
اس میں جو ہے کہ باقی ماؤنٹینئرس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جو محمد حسن تھے ان کی موت واقع ہوئی اسی میں. اور بعد میں جو انہی ماؤنٹینئرس میں ایک بلغاریہ کی سلویا نام کی ماؤنٹینئر شامل تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ایک لمحے وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ان برفانی تودوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے پورا ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ وہ الٹا لٹک رہے تھے، اور تقریباً وہ کوئی گھنٹے سے 2 گھنٹے تک وہ الٹا لٹکے ہیں اس جگہ پہ. اینڈ ہی واز الائیو ایٹ دیٹ ٹائم. زخمی تھے بٹ وہ زندہ تھے. لیکن اس ٹائم پہ یہ سارے ماؤنٹینئرس کی آپس میں بات چیت تھی کہ کیا ہمیں جانا چاہیے آگے چوٹی تک، یا ہمیں واپس ڈسینڈ کر لینا چاہیے. لیکن ان کو شاید بر وقت وہ ہے ایڈ نہیں دی گئی، انہیں کوشش نہیں کی گئی بچانے کی. اور بعد میں سلویا نے کہا کہ ان کی جب موت واقع بھی ہوئی تو ہم لوگ جو ہیں ان کی لاش کے اوپر سے گزر کے جو ہیں پھلانگ کے جو کہنا چاہیے K2 کی چوٹی تک گئے ہیں. اور ابھی جب یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اور ڈفرینٹ جو اس ماؤنٹینئرس کا جو گروپ تھا جو K2 کی چوٹی سر کر کے جب واپس آیا اور ان لوگوں نے جو ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، تو اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ کیا بچایا جا سکتا تھا محمد حسن کو، یہ نہیں بچایا جا سکتا تھا. لیکن وہ تو ایک ہے کہ وہ جس جگہ پہ ان کی ڈیڈ باڈی تھی وہ جگہ بہت اس طرح کی تھی کہ وہاں سے ان کی لاش کو واپس لے کر آنا اور ان کو بچانا شاید بہت مشکل تھا. لیکن یہ ایک ہمیں دکھاتا ہے کہ جو ہم بڑا ان چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں ماؤنٹینئرنگ اور ان ساری چیزوں کی، اس کی ایک فلپ سائڈ بھی دکھتی ہے کہ اس میں بھی کس طریقے سے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جنون ہوتا ہے آپ کے اندر کہ ہم اس مقام تک آ گئے ہیں، ہمیں چوٹی سر کرنی ہے اور آگے جانا ہے اور اپنا ایک نام بنانا ہے. کیونکہ اس گروپ میں بھی کافی ایسے لوگ موجود تھے جو پہلی بار K2 کی چوٹی سر کر رہے تھے، وہ ریکارڈ بنانے کی ایک مہم پہ تھے. تو کس طریقے سے پھر آپ وہاں پہ آپ کو یہ موت اور زندگی جو ہے نا اس طریقے سے وہ دکھتی ہے کہ وہ کہنا کہ ہم لاش پہ سے پھلانگ کر گئے اور وہ بندہ ابھی چند منٹ پہلے آپ کے ساتھ ہی جا رہا تھا. سو وہ ایک بڑی دردناک چیز ہے. لیکن اب ایکسپرٹس ہی اس میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں جب مزید ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا انہیں بچایا جا سکتا تھا یا نہیں. بٹ ہاں ان کی فیملی کے لیے ایک بہت مشکل ٹائم ہے، اسپیشلی جب انہیں ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو بھی ایسی ایڈونچر سپورٹس ہوتی ہیں اس میں اس قسم کے سرکمسٹانسز کو ذہن میں رکھ کے ہی کیا جاتا ہے اور بڑی بہادری سے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.